السلام علیکم عاقل صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ علیکم السلام آپ سے یہ کوشچن ہے کہ کیا کسی مسلمان کو مرنے کے بعد کریمیشن کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو دفنانے کے بجائے جلا دیا جائے آگ سے؟ کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ اور اگر اس مسلمان کی آدمی کی یہ وصیت ہو کہ اس کو کریمیشن کیا جائے، جلا دیا جائے، تو کیا اس کی وصیت پہ عمل کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ جواب دینے کا، اور اگر اس کو یوٹیوب پہ دے دیں تو بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ۔ سوال آپ کرتے ہیں، جواب ہم یوٹیوب پر ہی دیتے ہیں۔ جواب میں تاخیر دیر سویر ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں اکیلا ہی ایک آدمی ہوں جو کہ تمام کام انجام دیتا ہوں، آپ کے سوالوں کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور بعض مرتبہ ذہن سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں یہ سوالات۔ یہ جو سوال آیا ہے گزشتہ دنوں، طارق فتح علی غالباً اس کا نام تھا، جس کو موت آئی علیہ من اللہ ما یستحق، اور پھر کینیڈا میں نے سنا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں، یا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے سے گریز کیا گیا، بلکہ مسلمانوں نے منع کر دیا کہ اسے یہاں نہ دفنایا جائے مسلمانوں کے قبرستان میں۔ پھر اس کی خواہش کے مطابق اس کی وصیت یہ تھی کہ اسے جلا دیا جائے۔ بہرحال کسی بھی شخص کی وصیت کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم احکام وہاں پر ہوں گے تو اسے، اس کی وصیت اگر غیر شرعی ہوگی تو اسے اصولی طور پر تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور علماء کرام سے پوچھا گیا اس سلسلے میں، تو انہوں نے قرآن کریم کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 بیان کری اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ رب العالمین نے البتہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم بخشی ہے، اولاد آدم کو عزت اور تکریم بخشی ہے۔ اس میں نہ مسلمان کا ذکر ہے نہ ہی کافر کا ذکر ہے، اس میں ذکر ہے تو آدم کی اولاد کا ذکر ہے، جس میں سے کرسچنز بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سب ہیں۔ یہ اولاد آدم اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب ہم تک ہمارے رب کی شریعت پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، تو انہوں نے ہمیں ہمارے فوت شدگان کے متعلق بہت سی تعلیمات بتائی ہیں جو ہمارے رب نے مشروع کی ہیں، اور ان کے متعلق جو کچھ جائز تھا اور جو ناجائز تھا اس کے لیے دین اسلام نے تمام چیزوں کی وضاحت کر دی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے کہ جب مسلمان شخص فوت ہو جائے تو ہم اسے غسل دیں اور اسے میل کچیل وغیرہ سے صاف کریں، اور اس کے بعد سفید کپڑوں میں اسے کفن دیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کریں اور اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں، اور پھر اس کے بعد ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے دفن کریں اور مٹی میں چھپا دیں، اور بعد میں قبروں کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر قبرستان جائیں اور وہاں جا کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق سلام کریں اور واپس آ جائیں۔ ان کا احترام بے حد ضروری ہے۔ اسلام میں مشروع نہیں ہے کہ میت کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، بلکہ ایسا کرنا تو میت کی توہین سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کسی مذہب میں یا کسی دین میں میت کو جلانا ہی ان کا دین ہے تو بہرحال یہ ان کا دین ہو سکتا ہے، ان کا مذہب ہو سکتا ہے، لیکن اسلام بنی آدم کو، اسلام اور اولاد آدم کی تکریم اور عزت چاہتا ہے، زندگی میں بھی چاہے وہ غیر مسلم ہو اور مرنے کے بعد بھی چاہے وہ غیر مسلم ہو، انسان تو ہے، اسے جلانا نہیں چاہیے۔ اسلام میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہونے سے پہلے یہ ایگریمنٹ کروا لے یا یہ اس کی ول ہو، اس کی وصیت ہو کہ مجھے جلایا جائے گا، تو شیخ
سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اس کی وصیت پر عمل کریں، تو شیخ نے فرمایا لیس لہ ذالک، ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایک ایسی غیر شرعی وصیت تسلیم یا بنا لے کہ آپ اس کو اس کے مرنے کے بعد جلائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں جب آپ اس کو جلائیں گے تو آپ یہ تہاون ہے اور اسم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، شر کے کاموں میں آپ کی طرف سے اس کو تعاون تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن یہاں اگر کوئی مسلمان ہندو یا کوئی غیر مسلم اس بات پر مصر ہو کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ ان کی بات ہے، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن بطور مسلمان اگر ہمیں موقع ملے تو ہم کسی بھی شخص کو اس کو آگ میں جلا کر خاک نہ کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ البتہ جن صاحب کی آپ نے بات کی ہے، ان صاحب نے، ان کے گھر والے بھی غالباً اسی طرح کے رہے ہوں گے جنہوں نے اس عمل پر، اس طرز عمل کو اپنایا اور اپنے ہی رشتہ دار کو نذر آتش مرنے کے فوراً بعد کر دیا۔ وہ تو بعد میں ہونا تھا لیکن اس کو فوراً ہی نذر آتش کر دیا گیا، علیہ من اللہ ما یستحق۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فالامر سہل بالکافر اما المسلم لا یوقع، لا اس کے لیے لا یوقع، تو مسلمان اس بات کی ول یا اس بات کی وراثت وصیت نہ بنائے کہ وہ اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اور غیر مسلم اگر ان کے مذہب میں یہ ہے تو بہرحال ان کا اپنا مذہب ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اگر جیسے سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب میں اگر کوئی غیر مسلم ہوتا ہے نا تو یہاں غیر مسلم کو بھی جلایا نہیں جاتا، وہاں نذر آتش نہیں کیا جاتا، بلکہ غیر مسلم کو بھی عزت اور تکریم کے ساتھ اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا قبرستان، مسلمانوں کے قبرستان الگ ہوتے ہیں اور غیر مسلمانوں کے قبرستان الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح عمل کرنے والا بنائے اور ایسی حماقت اور ایسی وراثت یا ایسی وصیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ تو بدعقیدگی کا بہت ہی ہم سب کے لیے، ہم نے دیکھا کہ اس شخص کو وہ کس طریقے سے اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو ان کے مرنے سے پہلے ہدایت یافتہ کر دے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور کسی بھی مسلمان کو جلانا ایون دو کہ وہ اس کی وصیت بھی کر کے جائے تب بھی اس کو اس کی وفات کے بعد نہیں جلانا چاہیے بلکہ اسے دفنانا چاہیے۔ یہی علماء اسلام کا موقف ہے اور یہی اسلام ان کو اجازت بھی دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو اس اولاد آدم کو عزت اور تکریم سے بخشا ہے۔ تو عزت اور تکریم اس کی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے جلا کر خاک کر دیں، اس میں ہے کہ اسے عزت اور احترام کے ساتھ اس کو دفنا دیں، سپرد خاک کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر زمین میں جائیں، اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي